الحمدللہ ماہ مقدس ماہ ذی الحج شریف کی مبارک ساعتوں اور مبارک راتوں میں سے اس بابرکت رات میں ہم سب کو اس محفل میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم سب دستبستہ ملتجی ہیں، التجا کرتے ہیں کہ وہ اس مبارک مہینے بالخصوص ان مبارک راتوں کے جو گزر رہی ہیں ان کی برکتیں، رحمتیں اور سعادتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ آپ ویسے جانتے ہی ہیں، اور جن لوگوں کے علم میں نہیں ہے وہ بھی بتوجہ سماعت فرمائیں کہ یہ بڑے ہی بابرکت دن ہیں۔ ماہ ذی الحج کی ایام تشریق تک، یعنی 13 ذی الحج تک یہ سارے کے سارے بابرکت دن ہیں۔ احادیث طیبہ میں ان کی فضیلت صراحتاً آئی ہے۔ سورۃ الفجر کی پہلی 2 آیتیں ہیں، والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم ارشاد فرمائی، اور ہماری یہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کائنات کی کسی چیز کی قسم ارشاد فرمانا دراصل اس چیز کی اللہ کے ہاں عظمت اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم اس لیے نہیں ارشاد فرماتا، اللہ تعالیٰ قسم اس لیے نہیں کھاتے، قسم اس لیے ارشاد نہیں فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی بات کو یقین دلانے کی ضرورت اور احتیاجی ہے۔ خود اللہ کا ارشاد فرمانا اس بات کے اتھینٹک ہونے اور اس بات کے صحیح اور یقینی ہونے کی بڑی دلالت ہے۔ اللہ جس بات کو ارشاد فرما دے، اللہ تعالیٰ کو کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا خود کلام ارشاد فرمانا وہ سب سے بڑی شہادت ہے۔ تو پھر قسم اس لیے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تاکہ ان چیزوں کی عظمت انسانوں کو بتائی جائے اور لوگوں کو دعوت فکر دی جائے کہ ان چیزوں میں غور و فکر کرو کہ ہماری قدرت کی بڑی نشانیاں ان میں ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں 10 راتوں کی قسم ارشاد فرمائی۔ وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ اگرچہ اقوال مختلف ہیں مفسرین کے، لیکن اکثر مفسرین، قرآن پاک کی تفسیر کرنے والے اکثر مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے، اکثر مفسرین کی یہی رائے ہے کہ وہ 10 راتیں اسی ماہ ذی الحج کی 10 راتیں ہیں۔ ماہ ذی الحج کی 10 راتوں کی اللہ نے قسم ارشاد فرمائی، تو اللہ کے ہاں یہ بڑی برگزیدہ اور برتر ہیں۔ 10 ذی الحج عید کا دن ہے، وہ تو یقیناً پرعظمت ہے ہی، اور ساتھ میں جو اس سے پہلے ایک دن ہے عرفہ کا دن، یعنی 9 ذی الحج، یہ تو بہت ہی بابرکت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی 9 ذی الحج کا روزہ رکھے تو اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال آئندہ، یعنی دو مکمل سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 9 ذی الحج کا روزہ پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال کے گناہوں کی بخشش کا باعث اور ذریعہ ہے۔ فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن جو بعض ذہنوں میں شبہ ہو گزرتا ہے اس کی بھی آپ تسلی سماعت فرما لیجئے کہ اگلے سال کی گناہوں کی بخشش کا کیا مطلب ہے؟ کیا کہ آئندہ سال بھی وہ زندہ رہے گا؟ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ جس نے 9 ذی الحج کا روزہ رکھا تو اس کے پچھلے سال کے گناہ بھی معاف ہوئے تو اگلے کے بھی معاف ہوئے، تو اگلے سال کے گناہوں کی مغفرت سے وہ یہ نہ سمجھے کہ آئندہ سال اس کے جینے اور زندہ رہنے کی ضمانت مل گئی ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آئندہ سال اگر وہ جیا اور اس نے زندگی گزاری اور اس سے وہ گناہ جو خطاً سرزد ہو گئے تو ان کی بخشش کی ضمانت ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ وہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھنے کے بعد اگلے سال جی بھر کر گناہ کرے کہ 9 ذی الحج کا روزہ میں رکھ چکا ہوں، لہٰذا آئندہ سال کے گناہوں کی بخشش میرے لیے لکھ دی گئی ہے تو میں جی بھر کر گناہ کروں کہ گناہ معافی ہو جائیں گے۔ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جرت اور جسارت کبھی بھی قابل معافی جرم نہیں رہا۔
جرت اور جسارت یہ انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے۔ شیطان اللہ کی بارگاہ میں مردود اور رجیم اسی وجہ سے ہوا کہ اس نے بارگاہ الہی میں جرت کی، جسارت کی، بجائے یہ کہ اپنے گناہ پر شرمندہ نہ ہوا، بلکہ اپنے گناہ کی دلیل پیش کرنے لگا، اپنی غلطی کو اللہ کی بارگاہ میں صحیح ثابت کرنے لگا۔ تو یہ اس کی جسارت تھی، جرت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس گستاخی پر اسے ہمیشہ کے لیے مرجوم اور رجیم قرار دے دیا۔ تو بنیادی طور پر یہاں آپ یہ بات سمجھیے کہ گناہ انسان ہی سے ہوتے ہیں۔ گناہ ہو جانا یقیناً بڑی بات ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ بڑی بات گمراہی والی اور اللہ کی رحمت سے دوری والی یہ ہے کہ گناہ پر انسان سینہ تان کر کھڑا ہو جائے، گناہ بھی کرے اور پھر گناہ کو اچھا بھی سمجھے، گناہ بھی کرے اور گناہ کے لیے پھر دلائل بھی فراہم کرنا شروع ہو جائے، گناہ بھی کرے اور گناہ کو نیکی ثابت کرنے کا زور لگانا شروع کر دے، پھر ایسا شخص اللہ کی بارگاہ میں جاسر ہو جاتا ہے۔ یہ نہایت برا فعل ہوتا ہے۔ تو بہرحال 9 ذی الحج کا روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ہی مقبول ہے کہ 1 سال قبل یعنی 1 سال پچھلے اور 1 سال آئندہ گناہوں کی بخشش کے بارے میں حدیث صحیح میں آئے، لہذا 9 ذی الحج کا روزہ ضرور رکھیے، اگرچہ فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، ایک مستحب اور سنت یعنی سنت غیر موقدہ، ایک مستحب عمل ہے مگر مستحب ہے اور بڑی فضیلت والا ہے۔ اور عید الاضحیٰ کا دن اور عید الفطر کے دن، عید کے دنوں کی فضیلت بھی آپ کئی بار سماعت فرما چکے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس نے عید کی راتوں کو شب بیداری کی، عید کی راتوں میں شب بیداری کی یعنی عید کی رات میں عبادت کی اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق، تو قیامت کے دن، اس دن جب کہ سب کے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی قیامت کے دن ایسے خوش نصیب اور سعادت مند کا دل اس دن بھی زندہ رہے گا، یعنی قیامت کے دن، آخرت کے دن اس کو اس بات کا صلہ ملے گا کہ عید کی راتوں کی شب بیداری آخرت میں دلوں کی بیداری کا باعث ہے۔ جب کہ دل مردہ ہو جائیں گے، دل دہل جائیں گے، دل کانپ اٹھیں گے قیامت کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کے جلال اور قہر کی وجہ سے، جب دل دہل جائیں گے اور دل خوف زدہ ہوں گے، عید کی راتوں کی شب بیداری کرنے والوں کے دل اس دن پر امن ہوں گے، امن اور عافیت میں ہوں گے۔ تو یہ حدیث تو آپ نے سنی ہے۔ عید الفطر کا دن افضل ہے یا عید الاضحیٰ کا دن افضل ہے؟ یاد رکھیے کہ اہل علم کی رائے یہ ہے، لوگ تو جو بھی سمجھتے رہیں، اہل علم کی رائے یہ ہے، قرآن و حدیث کی روح سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ عید الاضحیٰ کا دن عید الفطر سے افضل ہے، عید الاضحیٰ کا دن عید الفطر سے افضل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب دنوں میں، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب دنوں میں 2 دن افضل ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب دنوں میں 2 دن افضل ہیں۔ حدیث پاک کے لفظ یہ ہیں، ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم القر۔ ارشاد فرمائے کہ اللہ کے ہاں سب دنوں میں سب سے زیادہ افضل اور بزرگی والا دن وہ یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے، 10 ذی الحج کا دن۔ تو یہ عید الفطر سے بھی افضل ہے، اور امت کے حق میں سب دنوں سے افضل وہ یوم النحر ہے، ثم یوم القر، اور اس کے بعد پھر یوم القر ہے۔ یوم القر سے مراد 11 ذی الحج کا دن ہے، 11 ذی الحج کو یوم القر حدیث پاک میں یوم القر سے یاد کیا گیا ہے۔ تو 10 ذی الحج کا دن یہ عید الاضحیٰ کا پہلا دن، پھر 11 اور 12 یہ دوسرا اور تیسرا دن، اور ایام تشریق میں پھر تیسرا دن وہ 13 ذی الحج بھی ہے۔ ایام نہر 3 دن ہیں، ایام تشریق بھی 3 دن ہیں۔ ایام نہر 10، 11، 12 اور ایام تشریق 11، 12، 13۔
گویا کہ 11 اور 12 یہ ایام نہر میں آخری 2 دنوں میں بھی شامل ہے، اور یہی 2 دن ایام تشریق کے پہلے 2 دن بھی ہیں۔ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن اور عید الاضحیٰ کے دنوں میں سب سے زیادہ افضل عمل، سب سے زیادہ بزرگی والا عمل یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی میں قربانی کرنے کی استطاعت ہو تو یہ عمل اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مقبول ہے۔ چنانچہ حدیث پاک بڑی مشہور و معروف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے دن میں 10 ذی الحج، 10، 11، 12 ان قربانی کے دنوں میں سب سے زیادہ بہترین عمل اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں قربانی پیش کی جائے، احراق الدم، اس کی بارگاہ میں قربانی پیش کی جائے۔ فَإِنَّهُ لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیونکہ وہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ، بِقُرُونِهَا، اپنے سینگوں کے ساتھ، وَأَشْعَارِهَا، اور اپنے بالوں، جسم کی مکمل کھال کے ساتھ، وَأَظْلَافِهَا، حتیٰ کہ اس کے پاؤں بھی سلامت ہوں گے اور پاؤں کے کھر بھی سلامت ہوں گے۔ اضلاف، پاؤں کے کھر، پاؤں کا نچلا حصہ جو سخت ہوتا ہے، آپ نے ان کا بھی ذکر فرمایا کہ وَأَظْلَافِهَا، وہ اپنے پاؤں یعنی کھروں کے ساتھ بھی، کھروں سمیت آئے گا۔ ان سب اعضاء کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قربانی کا جانور جو اللہ کی بارگاہ میں ذبح ہو چکا، اس کا گوشت وغیرہ سب تقسیم ہو چکا، کھایا جا چکا، اس کے اعضاء سب ختم ہو گئے، مگر اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے کہ قیامت کے دن جب انسان کے عمل وزن کیے جائیں گے تو وہ قربانی کا جانور بھی مکمل، صحیح، سلامت اپنے اسی جسم کے ساتھ دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ نہ صرف دوبارہ زندہ کیا جائے گا بلکہ اس کے میزان عمل میں دیگر اعمال کے ساتھ اس کو رکھا جائے گا، تولا جائے گا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جو ابھی ذکر کی جائے گی، اس میں یہاں تک آیا ہے کہ فَيُوضَعُ فِي مِيزَانِكَ 70 ضِعْفًا، اللہ تعالیٰ اس قربانی کے جانور کو 70 گنا بڑھا دے گا، وزن میں، حجم میں، مقدار میں، وہ 70 گنا بڑھ جائے گا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس میں 70 گنا اضافہ ہو جائے گا اور وہ پھر نام عمل میں رکھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، اس جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے قبل اللہ اس قربانی کرنے والے کے خلوص کو، قربانی کو، پرہیزگاری کو، اس کی نیک نیتی کو اللہ اپنی بارگاہ میں پہلے قبول فرما لیتا ہے۔ خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، وہ عمل قبولیت کو پہلے پہنچتا ہے۔ اندازہ کیجئے، غور فرمائیے کہ جب قربانی کے جانور پر چھری چلتی ہے تو زمین کتنے فاصلے پر ہوتی ہے؟ یہ خون کے چھینٹے زمین پر گرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا ہوگا۔ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ مجدہ اور خوشخبری ہے کہ اگر خلوص، اللہ کی بارگاہ میں خلوص ہے، نیک نیتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہے، تو وہ جذبہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوتا ہے کہ بندے نے قربانی کی، بس قربانی کی اور فوراً قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ بندے کے عمل کی قبولیت میں دیر نہیں فرماتا۔ قربانی کے فلسفے اور حکمتوں میں کئی بیان ہو چکے ہیں اور بار بار یہ واضح کیا جا چکا ہے کہ قربانی کی حقیقت کو اپنے ذہن میں بٹھایا جائے، اور اس ذہن میں فلسفے اور حقیقت کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ جب قربانی کی جائے گی تو قربانی کا ہر عمل بیش بہا فوائد و ثمرات اور نتائج کا اثر لے کر آئے گا۔ قربانی کے جانور کی خریداری سے لے کر اور پھر ذبح اور پھر گوشت کی تقسیم، صلہ رحمی اور دیگر غرباء فقراء میں بانٹنا اور پھر گوشت کا استعمال کرنا، یہ سب کے سب فوائد و ثمرات پر مشتمل ہے۔ صحابہ کرام نے یہی بات پوچھی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ما هذه الاضاحی ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہیں؟ کیا صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ جانور قربان ہوتا ہے؟ پہلی امتوں میں بھی قربان ہوتا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اہل مکہ ہر سال قربانی کرتے تھے اپنے طور طریقے اور سماج کے مطابق۔ کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے حکم پر ذبح ہوتا ہے؟ سب معلوم تھا، مگر وہ حقیقت معلوم کرنا چاہتے تھے۔ ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہیں، یعنی ان کی حقیقت کیا ہے؟ ارشاد فرمائے کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ تمہارے والد، تمہارے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت، یعنی ان کی یاد ہے۔ یہاں سنت کا لغوی معنی مراد ہے، یہ ان کا طریقہ ہے، ان کی یاد ہے۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو قربان کرنے سے، اپنے بیٹے کو قربان کرنے سے اور اپنا مال و اسباب سب قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا، تیار ہو گئے۔ آتش نمرود میں اللہ تعالیٰ کی آتش نمرود تھی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے منجنیق کے گھوپن سے نکل چکے تھے۔ گویا کہ یقینی تھا کہ وہ اپنی جان قربان کرنا چاہتے تھے، جان پیش کرنا چاہتے تھے۔ اپنے لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے حلقوم مبارک پر اپنے ہاتھ سے چھری چلانا چاہتے تھے، اور جب 3 دن مسلسل خواب دیکھتے رہے تو ان کے گلے تھے، ریوڑ تھے بکریوں کے اور گائے کے اور دیگر مویشی تھے، سینکڑوں ہزاروں خواب دیکھتے رہے اور سینکڑوں ہزاروں اللہ کی بارگاہ میں قربان کرتے رہے۔ آج ہم ایک جانور قربان کرنے کے لیے کس قدر تیاری کرتے ہیں، تمام کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر ہم خوش بھی ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑی قربانی پیش کی ہے۔ ذرا یاد کیجئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ نے 7 ذی الحج کو خواب دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ دوسرے دن اعلی صبح اپنے مویشی، اپنے اس گلے میں سے، وہ بکریوں کا گلا تھا، بکریوں کا ریوڑ تھا یا گائے اور بیلوں کا ریوڑ تھا، سینکڑوں ہزاروں قربان کر دیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا حکم پورا ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ یہ قربانی سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے کہ جس جذبے اور محبت کے ساتھ، جس اللہ تعالیٰ کے عشق میں انہوں نے اپنا سارا کنبہ خاندان اور اپنی جان اور اپنا بیٹا قربان کرنے کا جذبہ جو ان کا تھا، یہ اس جذبے کی یاد ہے۔ آسان بات نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ سچے تھے۔ فَصَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت یہ مبارک کلمات ارشاد فرمائے جبکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کے حلقوم مبارک پر چھری چلا رہے تھے۔ ارشاد فرمائے قد صدقت الرؤیا، اے پیارے ابراہیم آپ نے خواب سچ کر دکھایا۔ خواب سچا کرنا آسان بات نہیں ہوتی، اور خواب بھی ایسا خواب کہ اللہ خود ارشاد فرمائے کہ بلاء المبین، ارشاد فرمائے یہ بڑی آزمائش تھی۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بلا شبہ یہ بڑی آزمائش تھی۔ اللہ خود جس آزمائش کو بڑی آزمائش فرمائیں، آپ اندازہ فرمائیے اور غور کیجئے وہ کتنی بڑی آزمائش ہوگی۔ میں کسی امتحان، اللہ نہ کرے کسی امتحان سے گزروں، کوئی بیماری کا ہو، بچوں کی بیماری کا ہو، یا خدا نہ خواستہ کوئی کاروباری نقصان کا امتحان اور ابتلا ہو، میں کہوں گا کہ اللہ یہ تو بڑی آزمائش تھی۔ آپ اس آزمائش کے بارے میں کیا کہیں گے کہ خود اللہ پاک ارشاد فرمائے پیارا ابراہیم آپ پر بڑی آزمائش تھی کہ اپنے بیٹے کو لخت جگر کو اللہ کے حکم پر ذبح کرنا کوئی عام بات نہیں تھی، اور اللہ نے بھی صریح حکم ارشاد نہیں فرمایا، صریح حکم ارشاد نہیں فرمایا، اشارتاً فرمایا۔ اس کے باوجود تیار تھے، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی تیار تھے۔ تو ارشاد فرمائے کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانیاں جو تم کرتے ہو دراصل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہیں۔ جس طریقے پر وہ چلے تھے اس طریقے پر اور اس جذبے تک تم تو نہیں پہنچ سکتے، مگر اس جذبے
نے جو یاد چھوڑی ہے اس یاد کو تو اپنا سکتے ہو، اس یاد پر چلو، اس راستے پر چلو، اس طریقے پر چلو۔ ممکن ہے کہ اللہ ان کے جذبے اور کمال خلوص کے صدقے تمہیں بھی حصہ دے دے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کام کو کسی اللہ کے نیک بندے نے کیا ہو تو اس کام کو کرنے کی نسبت اور برکتیں بھی بڑی خوب ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک صحابی ہیں، نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں، غالباً سیدنا اکرمہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی اور صحابی ہیں۔ ان کے ساتھ ایک اور تابعی تھے۔ تابعی انہیں کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی ہو۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے حضور کی زیارت اور صحبت پائی ہو۔ تو ایک صحابی اپنے ایک تابعی شاگرد کے ساتھ چلے جا رہے تھے اور ان کے سر پر امامہ بھی تھا۔ راستے سے گزرتے ہوئے ایک درخت کی ٹہنی تھی۔ انہوں نے کیا کیا کہ جان بوجھ کر اپنے امامے کا شملہ جو نیچے لٹکتا ہے، امامے کا حصہ، امامے کا شملہ وہ اس ٹہنی کے ساتھ اٹکا دیا اور پھر آگے چلنے لگے۔ ظاہر ہے کہ جب ٹہنی کے ساتھ امامہ اٹکے گا تو وہ پیچھے کو آئے گا، تو جیسے آگے چلنے لگے تو امامہ پیچھے گرنے لگا تو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور پھر دوبارہ پیچھے ہوئے اور اپنا امامہ مبارک اس شاخ سے ہٹایا اور پھر آگے چلنے لگے۔ وہ جو تابعی تھے ان کو یہ عمل بڑا تعجب انگیز لگا، مگر خاموش رہے۔ ارشاد فرمائے کیا مجھ سے پوچھو گی نہیں کہ میں نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ عرض کی کہ حضور میں بھی حیران ہوں کہ جان بوجھ کر آپ نے اپنا امامہ اس شاخ کے ساتھ اٹکایا اور پھر جب گرنے لگا امامہ تو پھر خود دونوں ہاتھوں سے سنبھال لیا اور پھر ہٹا دیا۔ خود اٹکا کر پھر اس کو گرنے سے بچانا اور پھر ہٹا لینا، یہ سمجھ نہیں آیا۔ ارشاد فرمائے کہ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اسی جگہ سے ایسے ہی گزر رہا تھا اور آپ کے امام مبارک کا شملہ، امام مبارک کا کپڑا، امام مبارک کا حصہ درخت کی ٹہنی سے خود اٹک گیا تھا اور آپ آگے چلنے لگے تو امامہ شریف نیچے آنے لگا تو آپ نے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا، پھر پیچھے ہو کر اس کو شاخ سے ہٹایا اور چلنے لگے۔ آج میں نے سوچا کہ یہی جگہ تھی جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے، یہی درخت تھا اور اسی درخت کے نیچے سے گزرے تھے۔ میں نے چاہا کہ میں جان بوجھ کر امامہ اٹکا کر وہی سنت ادا کر لوں، وہی طریقہ ادا کر لوں۔ تو اللہ کے نیک بندوں کے طریقے پر چلنا اللہ کے نیک بندوں کی برکتوں کے حصول کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس طرح دیگر صحابہ اکرام سے اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں کہ وہ مسکرا دیتے، کسی جگہ بیٹھے ہوتے مسکرا دیتے، چلتے ہوئے ایک جگہ سے گزرتے تو مسکرا دیتے۔ پوچھا جاتا کہ حضور مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ فرماتے وجہ مجھے معلوم نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہیں سے گزرے تھے اور آپ مسکرائے تھے، آپ کے مسکرانے کی تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، ہماری مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ حضور مسکرائے تھے، اور کوئی وجہ نہیں ہے، اور کوئی وجہ نہیں۔ وجہ صرف یہ کہ حضور مسکرائے تھے، جو ان کی وجہ تھی وہ سو تھی، لیکن ہماری وجہ تو حضور کا طریقہ ہے۔ ارشاد فرمائے سنت ابیکم ابراہیم، پوچھتے ہو یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو قربانیاں یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے پیارے خلیل سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ان کی یاد ہیں۔ ان کے راستے پر چلو، ان کے طریقے پر چلو، انہوں نے جس طرح قربانی کی تھی اس طریقے پر قربانی کرو، اللہ تعالیٰ ان کی نسبتوں کا فیضان اور برکتیں تمہیں عطا فرمائے۔ یا رسول اللہ ما لنا فیہا، یا رسول اللہ ہمارے لیے اجر بھی ہے؟ ارشاد فرمائے جی ہاں اجر بھی ہے۔ سنت ابیکم ابراہیم وہ بات کافی تھی، مگر اب صحابہ اجر بھی پوچھ رہے تھے۔ یا رسول اللہ فلسفہ تو سمجھ میں آ گیا مگر اجر بھی ارشاد فرمائے۔ ارشاد فرمائے اجر یہ ہے بکل شعرۃ حسنۃ، جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے اللہ نیکی دیتا ہے، ہر بال کے بدلے اللہ نیکی دیتا ہے، یعنی بے حساب نیکیاں ملتی ہیں۔ جس طرح بالوں کی گنتی نہیں ہو سکتی، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بھی گنتی نہیں ہو سکتی۔ رحمت بے حساب اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حسنہ اور اجر بے حساب ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا فصوف یا رسول اللہ، دمبے اور بھیڑ
اس کے جسم پر جو اون ہوتی ہے وہ عام بال کے مقابلے میں زیادہ باریک اور زیادہ ریشے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ کیا اس میں بھی ہر ریشے پر نیکی ہے؟ ارشاد فرمایا کہ بِكُلِّ شَعْوَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ، جی ہاں، بال ہو یا صوف ہو یعنی اون ہو، اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہر ریشے کے بدلے نیکی عطا فرماتا ہے۔ یہاں ضمن یہ مسئلہ سماعت فرمائی ہے، پچھلے دنوں ایک صاحب پوچھ بھی رہے تھے کہ دمبا اور دمبی اور بھیڑ اور مینڈھا، ان میں فرق کیا ہے؟ دمبا اور دمبی کی دم وہ عام بکریوں کے مقابلے میں مختلف ہوتی ہے، اس کو ہماری زبان میں لاٹ کہتے ہیں، یعنی دم وہ مختلف قسم کی ہوتی ہے، جبکہ بھیڑ اور مینڈھا ان کا جسم باقی جسم تو دمبے اور دمبے کی طرح ہوتا ہے، یعنی اون ہوتی ہے ان کے جسم پر، بال نہیں ہوتے، البتہ اس کی دم وہ عام بکریوں کی طرح ہوتی ہے۔ یہ فرق ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کی تھی وہ دمبے اور دمبے کی نہیں فرمائی تھی، بلکہ مینڈھے کی قربانی فرمائی تھی۔ وہ مینڈھے کی قربانی تھی کہ جس کی دم عام بکری اور بکروں کی طرح ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ دمبا دمبی میں اور بھیڑ اور مینڈھے میں کیا فرق ہے، نام سے بھی مغالطہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہم شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں، عام طور پر بکریاں یا اس طرح کی چیزیں پالتے نہیں ہیں، لہذا فرق نہیں معلوم ہوتا۔ تو پچھلے دنوں مسئلہ یہ درپیش ہوا کہ ایک بھائی کہنے لگے کہ بھیڑ اور مینڈھا اگر 1 سال کا پورا نہیں ہے، 1 سال سے کم ہے اور صحت مند ہے، توانا ہے، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی جب تک کہ 1 سال کا نہ ہو، 6 مہینے کا ہو یا اس سے زیادہ کا ہو، مگر بڑا لگے۔ یہ دمبا اور دمبی کے لیے ہے، بھیڑ اور مینڈھے کے لیے نہیں ہے۔ حالانکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں وہ بھیڑ اور مینڈھے کے لیے ارشاد فرمائی تھی وہ بات، تو بھیڑ اور مینڈھے کے لیے بھی ہے اصل میں، اور پھر دمبا دمبی بھی اس میں شامل ہے۔ قصہ مختصر یعنی مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ دمبا دمبی ہو یا بھیڑ اور مینڈھا ہو، جس کے جسم پر اون ہوتی ہے، اگر یہ 6 مہینے سے زیادہ ہے، صحت مند ہے، توانا ہے، کہ عمر میں 1 سال کے برابر معلوم ہوتا ہے، تو دمبا دمبی ہو یا بھیڑ اور مینڈھا ہو، اس کی قربانی جائز ہے۔ البتہ بکرا بکری ہو تو اس کے لیے 1 سال مکمل ہونا ضروری ہے۔ یہ بات بھی بڑی توجہ طلب ہے کہ شریعت میں عمر کا حساب ہوتا ہے۔ قربانی بکرے بکری دمبا دمبی بھیڑ مینڈھا ان کے لیے 1 سال ہونا شرط ہے، اور گائے بیل بھینس اور بھینسا ان کے لیے 2 سال ہونا ضروری ہے۔ 2 سال کم از کم ہے، زیادہ ہو تو اچھی بات ہے، اور اونٹ کے لیے 5 سال ہے۔ تو اصل عمر ہے، اصل دانت کی وضاحت نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمیں تو نہیں معلوم کہ ہم نے تو پالا نہیں ہے، ہم نے اگر خود سے پالا ہوتا تو پھر ہم عمر کا حساب کر لیتے، یا اگر ہمارے کسی قریبی جاننے والے دوست نے اپنے ہاں پالا ہے تو بھی تصدیق ہو جاتی، لیکن اب وہ کتنے ہاتھوں میں بکتا ہے، کہاں پیدا ہوا ہے، کہاں پھر پروان چڑھا ہے، لہذا ہمارے لیے کسی کی بات کا یقین کر لینا ایک مشکل مسئلہ ہے، تو پھر ہم دانتوں سے پہچان کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، بعض دفعہ سخت زمین پر چرنے والے جانور وہ عمر کے پورا ہونے سے پہلے ہی دانت گرا دیتے ہیں۔ جب زمین سخت ہو، چارہ سخت ہو، تو مسلسل ایسی چراگاہوں پر چرنے کی وجہ سے ان کے دانت پہلے ہی گر جاتے ہیں۔ بعض دفعہ گائے کے 2 سال پورے نہیں ہوتے، یا اس بچھیا کے یا بچھڑے کے 2 سال پورے نہیں ہوتے، مگر دانتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی عمر پوری ہو چکی ہے۔ تو اب کیسے یقین کیا جائے؟ ساری بات اللہ پر بھروسے والی ہے، اگر بالکل ہی یوں چھوڑ دیا جائے پھر تو بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا، لہذا اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دانت دیکھ کر لو۔ اب مثال کے طور پر نابینا جانور کی قربانی جائز نہیں، 1 آنکھ سے نابینا ہو یا دونوں آنکھوں سے نابینا ہو، حتیٰ کہ شریعت میں اتنا بھی ہے
کہ اگر اس کی بینائی کمزور ہے اور تیسرا حصہ یعنی بینائی کو کل 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو تیسرے حصے سے زیادہ وہ اس کی بینائی کمزور ہے، اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ اب اتنی گہرائی میں کون جا سکتا ہے؟ اتنی گہرائی میں جانا مشکل ہے، پھر ساتھ میں ایسے لوگوں کو لے جانا پڑے گا جو جانور پالتے ہوں کہ وہ ساری چیزیں دیکھیں۔ بینائی دیکھنا بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ ایسے ہی یہ دیکھنا کہ 2 سال کا پورا ہے یا نہیں، بعض دفعہ دانت پہلے گرا چکا ہوتا ہے حالانکہ 2 سال کا پورا نہیں ہوا ہوتا۔ تو جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، جتنی حد تک جا سکتے ہیں اتنی حد تک جائیں، باقی سب پھر اللہ پر چھوڑ دیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے طور پر پوری کوشش کرے کہ جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، چھوٹا کوئی عیب ہو تو چل جائے گا لیکن زیادہ عیب نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے طور پر پوری کوشش کر لیں، اور اس کے بعد پھر اگر مختلف وسوسے آئیں یہ ہے اور وہ ہے تو علماء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور پوچھیں کہ یہ مسئلہ ہے، تو اگر وہ تسلی دیں تو پھر قربانی کر لیں۔ بعض دفعہ ایک دوسرے سے پوچھنے سے بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، کوئی کیا کہتا ہے اور کوئی کیا کہتا ہے، اپنی اپنی معلومات سب کی ناقص بھی ہوتی ہیں اور کامل بھی ہوتی ہیں، تو مسئلہ صحیح نہج کو نہیں پہنچتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قربانی کرتے تھے تو آپ اس سے پہلے یہ دعا پڑھتے تھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیاي ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اب یہ دعا کب پڑھنی چاہیے؟ جانور گرا کر بعد میں پڑھنی چاہیے، پہلے پڑھ لیں۔ جانور گرا دینے کے بعد پھر لوگ صفحے ڈھونڈتے ہیں، کتابیں ڈھونڈتے ہیں، پرچی ڈھونڈتے ہیں، اور جانور زمین پر گرا پڑا ہے، تکلیف میں ہے، لوگ اس کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں اور قصاب نے ہاتھ میں چھری لے رکھی ہے۔ اب ایسے میں 2-4 منٹ وہ پرچے ڈھونڈنے میں لگا دیتے ہیں۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ جب جانور کو گرانے کا عمل شروع ہو رہا ہے اس سے پہلے ہی جن لوگوں کی طرف سے قربانی ہے، اگر وہ اس مستحب بہتر عمل پر عمل کرنا چاہتے ہیں کہ دعا پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ پہلے دعا پڑھ لیں تاکہ گرانے کے بعد اس کو سوائے ذبح کے اور کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو یہ دعا پڑھنا سنت ہے، مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ اگر کسی نے دعا نہ پڑھی تو کوئی حرج نہیں۔ اصل نیت ہے، نیت اس کی اسی وقت ہو چکی ہے جب اس نے قربانی کا جانور خریدا ہے یا قربانی کے جانور کے لیے حصہ ملایا ہے، نیت اس وقت سے ہو چکی ہے۔ اب اگر اس کے بعد اس کو پتہ بھی نہ ہو اور اس کی طرف سے متعینہ قربانی کا جانور ذبح کر دیا گیا، بعد میں اس کو بتایا گیا، کوئی حرج نہیں، نیت ہو چکی تھی، بس نیت اصل ہے۔ یہ دعا پڑھنا اچھی بات ہے۔ جب جانور ذبح ہونے لگے تو اس وقت ذبح کرنے والا یا اگر ایک سے زائد ذبح کرنے والے ہوں، کچھ چھری پر ہاتھ رکھا ہوا ہو تو وہ پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر۔ سب پڑھ رہے ہیں، اچھی بات ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے ذکر سے کسی کو روکا نہ جائے۔ لیکن جو ذبح کرنے والے ہیں، چھری جس کے ہاتھ میں ہے، یہ چھری پر جس نے ہاتھ رکھا ہے، یہ ذبح کرنے والے کے ہاتھ پر جس نے ہاتھ رکھا ہے ذبح کرنے کے ارادے سے، ان سب کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے، ورنہ ذبیحہ حلال نہ ہوگا۔ اور قصاب کو آپ اگر اس بات کی تاکید کر دیں تو اچھی بات ہے کہ تھوڑا آواز سے پڑھو تاکہ ہمارے دل بھی تسلی پائیں۔ اگر آواز سے نہیں پڑھتا اور اس نے اتنی آواز میں پڑھ لیا کہ اس کے اپنے کانوں نے سن لی تو کافی ہے۔ جب جانور ذبح ہو جائے تو اس کے بعد یہ دعا پڑھنا مستحب ہے، اچھی بات ہے، اللہم تقبل منی، اے اللہ میری طرف سے قبول فرما۔ اگر کئی لوگ اس میں شریک ہیں تو اللہم تقبل منا کہہ دیں، اے اللہ ہم سب کی طرف سے قبول فرما۔ کما تقبلت من خلیلک ابراہیم وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ تو نے اپنے پیارے ابراہیم خلیل اللہ اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرمائی، اللہ میری طرف سے بھی قبول فرما۔ یہ چند ایک مسائل تو جو ضمناً آپ کے عرض کیے۔ محترم معزز سامعین کرام، یہ بات یاد رکھیے کہ قربانی کے جانور کے ذبح سے پہلے دعا پڑھنا سنت ہے، مستحب ہے، اچھی بات ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ ایسے ہی اس وقت جن کی طرف سے قربانی ان کو اطلاع دینا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ جب انہوں نے حصہ ملایا
یہ ان کے علم میں آ گیا تو بس نیت ہو چکی، وہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانیوں کو قبول منظور فرمائے، ان مبارک دنوں کی برکتیں سعادتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی شامل حال فرمائے۔